السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ڈیلی لائف کے اندر پیش آتے رہتے ہیں۔ روزے کے حالت میں یعنی انجیکشن لگا سکتے ہیں نہیں، سلائن وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں، اسی طرح کا مسائل خواتینوں کے لیے بھی، جیسے کہ کریم لگانا، لپسٹک وغیرہ لگانا، خوشبودار تیل وغیرہ لگانا، پرفیوم یعنی عطر وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، اس طرح کا مسائل۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فرسٹ یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اگر ایمرجنسی نہ ہو یعنی اتنا بھی امپورٹنٹ نہ ہو تو افطار کے بعد بلڈ ٹیسٹ کروائے۔ اگر امپورٹنٹ ہو، بہت ضروری یعنی لازم آ گیا ہو تو روزے کی حالت میں کر سکتے ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹیں گے۔ بلڈ ڈونیٹ کرنا یا کسی دوسرے کو بلڈ دینا، رشتہ دار وغیرہ کو جو بیمار میں، اگر ایمرجنسی خوب ایمرجنسی ہے تب دے دے، اگر ایمرجنسی نہیں ہے بس ایسے ہی بلڈ دینے تو علماء اکرام کہتے ہیں نہ دینا ہے مناسب ہے، لیکن افطار کے بعد دے وہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ تندرست ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے ریسرچ کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص بلڈ یعنی بلڈ دینے کے بعد اس کو فوراً کچھ ہیلدی کھانا چاہیے، کیونکہ شریر میں یعنی جسم کے اندر کمزور پیش آتے ہیں تو جسم کی طاقت کے لیے کچھ ہیلدی کھانے کو کہتے ہیں۔ جب آپ روزے کے حالت میں رہیں گے تو پھر ہیلدی کھانا کیسے کھائیں گے؟ بلڈ ٹیسٹ یا بلڈ ڈونیٹ کروانے کے بعد کیسے آپ کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو روزہ باقی نہیں رہیں گے، روزہ تو ٹوٹ جائیں گے۔ تو اسی لیے علماء اکرام، زیادہ تر علماء اکرام کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے، مناسب ہے کہ وہ افطار کے بعد ہی بلڈ ڈونیٹ کرے، یا تو بلڈ کسی دوسرے کو بلڈ دینے کی ضرورت پیش آئے تو بلڈ دے سکتے نہ، اگر ایمرجنسی ہو تو روزے کے حالت میں بھی دے سکتے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹیں گے، روزہ باقی رہیں گے۔ دوسرا مسائل یہ ہے کہ عطر لگا سکتے ہیں یا نہیں، عطر خوشبو عطر بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹیں گے، اور عطر لگانا بھی چاہیے، عطر بھی لگانا چاہیے۔ اور یعنی عورتوں کے لیے، جو ہماری خواتین ہیں، خواتین کے لیے بھی یہ ضروری آتے رہتے ہیں کریم وغیرہ اور لپسٹک وغیرہ، تو خواتین کے لیے کریم بھی لگا سکتے ہیں۔ بس یہ لپسٹک لگاتے وقت اس کا خیال رکھے کہ اس کا ذائقہ، اس کا جو ٹیسٹ ہے یعنی جو لپسٹک کا جو ایک ٹیسٹ ہے اس کو اندر نہ جائے۔ تو تیسرا مسائل یہ ہے کہ جو انجیکشن اور ڈریپ جو لگانا، اگر لگانے کی پیش آ جائے، ضرورت ہو روزے کے حالت میں، اگر کوئی بس ہاتھوں وغیرہ میں لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی دقت نہیں ہوگی، روزہ کوئی حرج نہیں ہوگا، روزہ باقی رہیں گے، روزہ نہیں ٹوٹیں گے۔ سب سے اہم مسائل یہ ہیں کہ جو تیل وغیرہ، ناخن وغیرہ، ان سب کٹوا سکتے ہیں روزے کے حالت میں، اس سے روزہ حفاظت ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو روزے کے حالت میں ہے بس تھو جو ہوتے ہیں وہ پھینکتے رہتے ہیں، ہر وقت پھینکتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کو خوب سمجھے کہ اگر اندر بھی چلا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تھوڑا اندر بھی چلا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو زیادہ نہ پھینکا کرے، بس اندر بھی چلا جائے نہ، تو جیسے کہ نزالہ وغیرہ ہو جاتے تو اندر تھوڑا چلا جاتا ہے، اور جو تھوڑا سا بلغم وغیرہ چلے جاتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، روزہ اندر روزہ بسلامت رہتے ہیں، باقی رہتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ میرے باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، اس میں ان سب جو اہم مسائل ہے اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، میرا نام مفتی عقیل احمد ہے، میں آسام کے رہنے والا ہوں۔ میرا ہندی تھوڑا سا 19-20 ہے، آپ لوگ درگزر کر دینا اگر کوئی تھوڑا سا بھول
پیش آ جائے، درگزر کر، غلطی ہو تو درگزر کر دینا۔ نیا یوٹیوب چینل کھولا ہوں بس اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اس ویڈیو کے ذریعے دین پھیلانے کے لیے۔ اگر میری ویڈیو سے آپ لوگ کچھ فائدہ حاصل ہو تو اس کو شیئر بھی کریں، اور اس کے لیے کچھ شیئر بھی کریں، اور چاہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں انشاءاللہ۔ اور میرے لیے دعا کریں کہ اسی طرح بس دین کے راستے میں کچھ کام کرتے رہو۔ اس کے لیے کوئی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔